رمضان المبارک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کا بھی نزول ہوا ہے۔ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ یقیناً یہ خانوادہ علی و زہرا علیہ السلام میں انتہائی خوشی کا موقع تھا۔ یقیناً پہلے فرزند کی ولادت کسی بھی گھرانے میں خوشی کا باعث ہوتی ہے، لیکن جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس گھر میں یہ خوشی کہیں زیادہ بڑھ کر رہی ہوگی، کیونکہ مدینے کا ماحول وہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات حضرت زہرا، پیغمبر اکرم اور دوسرے مسلمان سب لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اپنے وطن کو چھوڑنے کا غم ہے۔ یہاں پر مدینے میں آنے کے بعد بھی مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ بدر ہو چکی ہے، یہاں پر مختلف لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ جب انتہائی سختی کی زندگی گزاری جا رہی ہے، انتہائی مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے، یقیناً اگر ایک فرزند کی ولادت ہو اور وہ فرزند بھی امام حسن کے جیسا کہ وہ بابرکت فرزند کہ جس کو پیغمبر اپنا بیٹا کہہ رہے ہوں، تو یقیناً ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا کائنات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت سے کتنا زیادہ خوشحال اور کتنا زیادہ خوش رہے ہوں گے۔ اور یہ خوشی جو آپ نے جیسے بتائی بشارت پہلے سے ہے، یہ خوشی کی کیفیت ہم ولادت کے فوراً بعد بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں روایات میں آیا ہے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام اس نومولود کو لے کر پہنچے حضور کی رسول کی خدمت میں اور ان کے خدمت میں سے پیش کیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا اس کا نام رکھ لیا ہے؟ تو پورے ادب و احترام سے مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حضور پر آپ کی موجودگی میں ہم اس سلسلے میں آپ پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ وہاں جواب میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس اہم مسئلے میں، اس بچے کے نام رکھنے کے مسئلے میں ہم خدائے متعال پر ہم سبقت حاصل کریں۔ اور وہاں پر جناب جبرائیل وہاں پر نازل ہوتے ہیں اور خدا کی جانب سے وحی کا پیغام لاتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ جس طرح، کیونکہ علی کا رشتہ آپ کے بنسبت وہی رشتہ ہے جو ہارون کا تھا موسیٰ کے بنسبت، وہی مقام اور منزلت حاصل ہے علی کو۔ پیغمبر کی حدیث جو ہے کہ حدیث منزلت کا مضمون بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ تو کیونکہ جیسے جناب ہارون جانشین تھے، ساتھی تھے جناب موسیٰ کے، اسی طرح سے علی آپ کے ساتھی، دایاں بازو اور جانشین ہیں آپ کے۔ تو اسی لیے جب علی کا بیٹا ہے تو خدا کا یہ حکم ہے کہ اس کا نام وہی رکھا جائے جو جناب ہارون کے بیٹے کا رکھا گیا تھا اس زمانے کی اس زبان میں، لیکن اس کا عربی زبان میں ترجمہ بنتا ہے حسن، اور اسی اعتبار سے یہ مبارک نام اس مبارک نومولود کے لیے رکھا ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں امام حسن علیہ السلام جو ساتھ میں آپ کے رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ میں رہے ہیں، تقریباً 7 سال کا عرصہ ہے، 7 سال کا عرصہ ہے کہ آپ پیغمبر کے ساتھ میں رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ولادت کے ساتھ میں ہی بالکل، بلکہ ولادت سے پہلے سے جو پیغمبر ان کی عظمتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مختلف موقعوں پر پیغمبر ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر آپ نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے کہ انہما امامان قاما او قاعدہ، کہ یہ امام ہیں، یہ رہنمائی کرنے والے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، لہٰذا یہ اپنی زندگی کے ہر دور میں امامت کا اور رہنمائی کا کردار ادا کریں گے۔